مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی لو لیول کا کانٹینٹ ہے جو بیچا جا رہا ہے اور لائم لائٹ لینے کے لیے بیچا جا رہا ہے. ان لوگوں کو شاید پتہ نہیں ان کا کیا کیلیبر ہے کہ جس پہ آ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ عورت کو طوائف بن کے رہنا چاہیے گھر میں ہی. وٹ از دس؟ کیا منجن بیچ رہے ہو آپ؟ وائرل ہونے کے لیے کچھ بھی. عورت کو مرد کیا آپ کے معاشرے کا مرد اتنا تماشبین طبیعت کا آدمی ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہو کہ ہاں ہمارا مرد جو ہے وہ تماشبین ہے, اس کو گھر طوائف اگر نہیں ملی تو باہر طوائف ڈھونڈے گا. اور میں حیران ہوں ان مردوں پہ جو شیئر کر رہے ہیں اس کو, اور یقینی جس نے بھی یہ بات کی ہے مرد بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں. جس نے یہ بات کی ہے اس بھولے بادشاہ نے بیسکلی اصل میں مردوں کی توہین کی ہے. مرد اگر اس چیز کو سمجھیں, اس نے یہ کہا ہے کہ آپ کی طبیعت میں تماشبینی ہے, آپ کو گھر میں بیوی نہیں چاہیے, آپ کو گھر میں طوائف چاہیے. میں کچھ جملے کہوں گا, وہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ اسلام کا بھی بہت نام لیتے ہیں. جو بھی یہ اس طرح کی باتیں وائرل کرتے ہیں اسلام کا بہت نام لیتے ہیں. وہ کبھی کسی کا کوٹ, کبھی امام جعفر صادق کا کوٹ کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے, پتہ نہیں کہاں سے ریفرنس نکال کے, کوئی ریفرنس تو مانگے ایسے لوگوں سے. آپ ان ہستیوں کو کیسے کوٹ کر سکتے ہو؟ اب میں یہاں پہ یہ جو طوائف والی بات کرتے ہیں, میں خدا کی قسم حضرت علی کا میں یہاں پہ ایک واقعہ, جب مولا علی کی شادی ہوئی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا سے, تو یہ بات بڑی میرے دل کو چھوتی ہے. اور کیونکہ دین کا ذکر خود ڈالا ہے ان لوگوں نے, تو میں اس لیے یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں. جناب رسول خدا نے پوچھا اگلے دن, نکاح کے شادی کے اگلے دن حضرت علی سے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی فاطمہ کو کیسا پایا؟ اب یہ ایک ایسا جملہ جو کوئی سسر نہیں پوچھ سکتا اپنے داماد سے. کبھی کسی سسر نے پوچھا اگلے دن جا کے اپنی کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ اب جملہ سن, اس کے پیچھے مصلحت تھی. مصلحت یہ تھی, حضرت علی کا جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے فاطمہ کو, آپ کی بیٹی کو, ابھی ایک رات ہوئی ہے شادی, آپ کی بیٹی کو فاطمہ کو اللہ کی بندگی میں اپنا مددگار پایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب جو لوگ یہ پرچار کرتے ہیں کہ بیوی کو طوائف بن کے رہنا چاہیے اور پھر ساتھ میں اسلام کا سہارا بھی لیتے ہیں, میں کبھی بھی اسلام کو یہاں پہ بیچ میں نہیں لے کے آتا ہوں. میں اس لیے لے کے آ رہا ہوں بیکاز مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ کیوں لے کر آ رہے ہو اسلام کو اس طرح کی چیزوں میں, اور آپ غلط ریفرنسز کوٹ کر کے آپ لوگوں کو ورگلا رہے ہو, لوگوں کو غلط, مردوں کو خاص طور پہ, کہ وہ اپنی کل کو وائف کو کہیں کہ ٹھیک ہے میں کل کو میں چوڑیاں نہیں, میں گھنگرو لے کے آؤں گا تمہارے لیے, گھر میں وہ پہن کے رہا کرو. Exactly. اگر عورت کو, ہاشمی صاحب, مرد کو اگر سجی سنوری ادائیں کرتی ہوئی طوائفوں جیسی ادائیں کرتی ہوئی عورت چاہیے ہے نا ہمارے پاکستانی مرد کو, تو پھر اس لوگوں سے ان سے کہا جائے جا کے کہ خاتون کا بھی ذرا دل چیر کے دیکھیں, اس کو بھی جیسا مرد چاہیے. کیا وہ مرد بننے کو تیار ہیں؟ کیا وہ آپ سے کہتی ہے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے؟ کیا وہ آپ سے کہتی ہے کہ جب آپ سارے دن کام کر کے آتے ہیں آپ کے کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے؟ کیا وہ کہتی ہے کہ آپ کا توند نکلی ہوئی ہے؟ کیا وہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ سب کچھ نہیں دلا پاتے جو پڑوسی کا, اس کی پڑوسن کا ہسبینڈ دلا پاتا ہے آپ سے؟ وہ نہیں کہہ رہی آپ سے. اگر وہ آپ چاہتے ہو کہ وہ گھر میں انجلینا جولی بن کے رہے, تو وہ آپ بھی پھر بریڈ پٹ بن کے رہے نا, اس کی بھی اتنی خواہشات ہیں. تو یہ سبق غلط پڑھایا جا رہا ہے قوم کو, لوگوں کو, مردوں کو خاص طور پہ. یہ رشتہ جو ہے وہ رسپیکٹ کا رشتہ ہے. یہ رشتہ وہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کیا بن کے رہ رہی ہے. ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ باہر اس وقت بہت بے راہ روی ہے اور مرد کے لیے بھٹکنا, اس کے بھٹکنے کے بہت مواقع موجود ہیں, لیکن آپ یقین جانیے میں ان خواتین کو, ان مردوں کو میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں جو اس گھٹیا چیز کا پرچار کر رہے ہیں, کہ میں نے پچھلے دنوں میں نے ایسے کلپس انٹرنیٹ پہ موجود ہیں, خاتون عبائے میں ہے, برقعے میں ہے, اور ایک مرد آ رہا ہے اس کے پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ لگا کے, وہ مرد بھی بارش موٹر سائیکل پہ ہوتا ہے, بڑے کلپ وائرل ہے. ایسے ہی ہے. کیا برقع پہنی ہوئی خواتین کے ساتھ چھیڑا چھاڑی نہیں ہوئی؟ کیا یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ نہیں ہوئے اس ملک کے اندر؟ کیا 70 سال کی بوڑھی عورتوں کے ساتھ ریپ نہیں ہوئے اس عورتوں؟ کیا قبروں سے مردے نکال کے ریپ نہیں کیے گئے اس معاشرے کے اندر؟ کیا ان کو وہ کیا تھا, وہ کیا فرسٹریشن؟ اصلی مسئلہ جو ہے نا, مسئلہ ہم میں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر جو ہے وہ ہماری وائف ویسی بن کے نہیں رہتی جیسی باہر خواتین پھر رہی ہوتی ہیں. آپ اپنی گھر والی کو باہر والی بنانا چاہ رہے ہو, شرم کرو کچھ.
باہر والیوں کو میں باہر والیوں سے مراد وہ نہیں جو پروفیشنل کام کر رہی ہیں، جو وہ تو کام کر رہی ہیں نا، کام کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے. لیکن جس طرح سے جیسے کیونکہ طوائفوں سے تشبیہ دی گئی ہے، ایک وائف جیسی عزت دار، ایک گھر کی عزت ہوتی ہے آپ کی بیوی، اس کو درجہ دیا گیا، اس کو مقام دیا گیا. کسی حدیث یا کسی قرآن میں اگر طوائف لکھا ہوا ہے، اس کے لیے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، تو میں سرنڈر کروں گا آپ کے سامنے. لیکن اگر کسی حدیث میں، کسی قرآن کی آیت میں، کسی صحابہ کے قول میں، اہل بیت کے قول میں اگر وائف کو طوائف سے تشبیہ نہیں دی گئی، تو آپ خدا کا خوف کر جائیں، کچھ مت بھٹکائیں لوگوں کو.